اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو کیا آپ ثواب کر رہے ہیں؟ یعنی مثلاً آپ کا میں کوئی گناہ نہیں کرتی، سب چھوڑ کے میں یہ بیٹھی ہوں، اللہ نے یہ آپ کو جسم و جان، روح، ایمان، یہ سب کچھ بیٹھنے کے لیے دیا، یہ جرم نہیں ہے؟ سب کچھ رکھ کے پھر بیٹھ جائیں آپ، یہ بھی تو ایک گناہ ہے۔ تو اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہمیں غلط کام کر رہے ہیں، اور اب کچھ کرتے ہیں تو بھی غلطی ہوتی ہے، چلتے ہیں تو پھسلتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، دونوں حال تو چین کہیں نہیں ہے۔ میں بہت اس بات پہ سوچتی یا اللہ وہ کون سی جگہ ہو، وہ کیا طریقہ ہو کہ میں اس مشکل سے نکل آؤں۔ ابھی تک مجھے تو کوئی طریقہ نہیں ملا، جو بھی کام کرتے ہیں وہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی۔ پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم پھر ساتھ ساتھ اینٹی ڈوٹ لیتے رہیں، یعنی ادھر سے غلطی ہوئی اور ادھر سے صفائی، ادھر سے گندگی پڑی ادھر سے دھلائی، یہ ہے حل۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کتاب اچھے سے پڑھ لیں، گناہوں کو دھونے والے اعمال۔ چلیے آج ایک اور حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ میں پیج آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ساری کتاب تو میں آپ کو پڑھا نہیں سکتی کیونکہ ٹائم کم ہے، لہذا کچھ چیزیں آپ خود پڑھیں گے اور کچھ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ اس میں ایک تو 27 پیج پر سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینے والا، جب امام رکوع سے اپنا سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں ربنا لک الحمد یا ولک الحمد دونوں طرح آتا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اب اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی خود بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ اس کتاب میں جو بھی روایات آئی ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی، یعنی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، تو تسلی سے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو فرشتے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، یعنی اس کا جواب ہے ایک طرح سے۔ اب آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اگر یہ میچ کر گیا، اور کب میچ کرے گا؟ جب آپ منہ میں جلدی سے پڑھ دیں گے۔ اس کے لیے پھر طریقہ ہی میٹر کرتا ہے نا کہ آپ پڑھ کس طرح رہے اس کو، تو اس میں پھر پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو نماز بذات خود بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اس میں مزید کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھنا وہ بھی۔ یہ حدیث آپ اپنے بہن بھائیوں کو، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا، بچے جو نماز مسجد میں نہیں جاتے پڑھنے، ان کو جب آپ اس طرح کی بات بتائیں تو ذرا شوق اور دلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے نا کہ اس فضیلت کا حقدار وہی انسان بنتا ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ لیکن خواتین کے لیے پسندیدہ نماز ان کے گھر کی نماز ہے، لہٰذا اگر وہ خود پڑھیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں رہیں گی، لیکن شرط ہے کہ اچھی سے نماز پڑھی جائے۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ فرشتے نماز کے وقت موجود ہوتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے اس وقت، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تسبیح اور تحمید میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بندے کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا اور مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، یعنی رکوع کر کے کھڑے ہو کے ذرا سا ٹک جائیں، یہ نہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ اٹھتے ہوئے اور ربنا ولک الحمد سجدے میں جاتے ہوئے۔ عام طور پہ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جلدی میں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں تو سر اٹھ جائے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس تسبیح کی بھی بہت فضیلت ہے، کیونکہ نماز بخشش کا ذریعہ کب بنتی ہے؟ جب بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو یہ بھی مقام ہے حمد و ثنا بیان کرنے کا۔ تو اگر آپ یہ تسبیح جانتے ہو، کیونکہ ایک دفعہ کسی صحابی نے آپ کے پیچھے یہ تسبیح پڑھی نماز کے اندر، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس تسبیح کو لینے کے لیے لپکے ہیں، یعنی انہیں اتنی پسند آئی ہے، کیونکہ فرشتے خود بہت تسبیح کرتے ہیں نا اللہ کی۔ سب سے پسندیدہ کام فرشتوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، جسے پہلے پارے میں بھی آتا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی فرشتوں کے اور بہت سے کام ہیں، لیکن ان کا پسندیدہ ترین کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں فرشتے کائنات کے انتظام پہ مامور ہیں، بارشوں کے برسانے کے اور جان نکالنے کے اور بہت سے بے شمار کام ہیں ان کے، لیکن انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ کام وہاں ذکر کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو وہ تسبیح کرتے ہیں، اور یہاں بھی تسبیح کے وقت خاص طور پر جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تسبیح جو ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ فرشتوں کی پسندیدہ ترین تسبیح تھی۔ 30 سے زائد فرشتے آگے لپک کے اس کو اٹھانے لگے، تو اس کو بھی اگر آپ پڑھ سکے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ پڑھ لیں تو جب اللہ اکبر کہیں تو نیچے جائیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے نماز میں خشوع کرنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہر سٹیپ کے بعد ذرا سا رک جائیں کہ آپ کے جسم کی حرکت ختم ہو جائے، پھر اگلا سٹیپ ادا کریں۔
پھر جمعے کی فضیلت پر ہے، یہ بھی آپ اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کو بتا سکتے ہیں۔ 35 صفحے پر آخری حدیث ہے، چونکہ پیچھے ہم اس سے ملتی جلتی حدیث پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک نئی بات ہے جو آپ سے کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی بیٹھا رہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ بیٹھ کے تسبیحات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد تو ممکن نہیں، لیکن بعض نمازوں کے بعد آپ اپنے گھر میں کام میں روٹین میں چھٹی کے دن زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو نماز کی جگہ پر بیٹھ کر جب تک آپ بے وضو نہیں ہوتے تو اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے اور اس پہ رحمت کر۔ تو ہم سب کتنے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سلام پھیرا اور ابھی دوسرا سلام تو پورا نہیں ہوتا کہ ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر نماز دیکھی ہوگی، حرم سے نماز آتی ہے جو، کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو، میں عام طور پہ فجر کی نماز دیکھتی ہوں تو اس میں ہوتا کیا ہے، جن لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے نا، ابھی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں، اور وہ جو پیچھے مکبر ہوتا ہے وہ تو ابھی اس کے سلام تو چل ہی رہے ہوتے ہیں اور لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہاں۔ تو بعض اوقات ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف اسی طرح ادھر سلام پھیرا نہیں اور ادھر دوڑ لگا دی، مصلی سے فوراً اٹھ کے ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ تو کوشش کیا کریں، الا یہ کہ آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، جیسے خواتین بزرگ ہو جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات ان کا فرش پہ بیٹھنا بہت دوبر ہو جاتا ہے، اس لیے میں جوان بچیوں سے کہوں گی کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس عمر کو پہنچنے سے پہلے کہ جس میں آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا دوبر ہو جائے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں، خصوصاً خواتین میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کے ان کے لیے فرش پہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے، ہڈیاں ایسے دکھنے لگتی ہیں، گھٹنوں کی ایسی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں ایسی دردیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بیچاری اس جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتی، لا محالہ اٹھنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ مواقع پھر کم ہوتے جاتے ہیں نا، نیکیوں کی دوڑ بھی سست ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اکثر بچوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اس عمر میں اچھے کام کرو، کہتے ہیں لو آپ نے اپنی تو ساری زندگی اور کاموں میں گنوا دی، ہمیں کہتے ہیں ابھی سے کرو۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں یہ بچے، یہ شکر نہیں کرتے کہ انہیں جلدی پتا چل گیا، انہیں تو کہنا چاہیے شکر ہے آپ کو لیٹ پتا چلا اور ہمیں جلدی پتا چل گیا، ہم لکی ہیں۔ یہ کہنے کی بجائے الٹا کہتے ہیں کہ لو آپ نے تو اتنی زندگی گمراہی میں گزاری اور ہمیں آپ کہتے ہیں ابھی سے کرو۔ کہ نیکیوں میں جلدی کرنے کو آپ ایک عیب کا کام سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ خوش قسمت ہے پہلے پتہ چل گیا؟ اگر دنیا کی کسی چیز کا اگر ماں باپ کہنا کہ ہمارا بزنس تو وہ آفٹر 40 اتنا فلرش کیا تھا اور تم تو 20s میں یہ لے بیٹھے ہو، تو وہ آپ کہیں گے بہت لکی ہیں ہم کہ ہمیں 20s میں اتنا کچھ مل گیا جو ماں باپ نے 40s میں جا کے کمایا۔ دنیا کے لیے تو الٹے پیمانے ہیں ہمارے، لیکن دین کی بات ہو تو کہتے ہیں آپ تو 40 سال کے بعد یہ کر رہی تھی اور ہمیں کہتی ہیں 20 سال میں ہی کر لو۔ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کی ایج ایسی ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی، مگر آپ طریقوں اور دلیلوں سے تھوڑا تھوڑا پیار سے، محبت سے، لاڈ سے سوچ بدل سکتے ہیں۔ اصل بات ہوتی ہے انسان کی سوچ بدلنا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر گھر والوں سے کچھ بھی کرانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم بعضوں کا چیزوں کو صرف ٹھوستے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، پھر وہ اکتا جاتے ہیں ہم سے کہ یہ نہ نظر آئے ہمیں کہیں۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ کنورسیشن کریں، ڈسکشن کریں، پوچھیں اور پھر آخر پہ جا کے ان کو فورس کریں تو وہ تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس ایج میں اگر ممکن ہو دن میں ایک نماز میں، ہفتے میں ایک دن اس عمل کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کے فرشتوں سے دعائیں لینی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نیک بندہ ہمیں ملے تو ہم اسے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں، پھر اس سے وعدے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، اور اس بیچارے کے پاس اپنے لیے مانگنے کا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے کیا مانگے گا۔ اور ادھر فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم ذرا خود مصلی پہ بیٹھو نا، ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے کس وقت کون دعا کر سکتا ہے۔ تو فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے وہ شخص جو خود نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائے کچھ دیر، تو اس میں جلدی نہ کیا کرے، بہت دیر بھی نہ لگائے کہ گھر والے تنگ آ جائے، لیکن اپنا ایک خاص وقت بنائے ہر کام کا، ایک پرائیویٹ ٹائم جب لوگوں کو آپ کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟
مثلاً اگر فجر کے وقت گھر والے سو رہے ہیں، آپ ارلی اٹھ کے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بچے سو گئے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے ادھر مصلی پہ بیٹھ کے ہی کر لیں، یعنی اپنی دعائیں وہیں بیٹھ کے کر لیا کریں، قرآن پاک رکھ لیں، کوئی بک رکھ لیں، وٹ ایور. لیکن جب تک آپ اس مصلی پہ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، انجوائے کیا کریں. ہم تو اب کچھ اور کر رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنا لیسن بیٹھ کے یاد کر لیا کریں، کچھ بھی اینی تھنگ. تو کم از کم روز ایک دفعہ، اتنا نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن، چھٹی کے دن یا کوئی ایک دن جس میں آپ ذرا زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی بڑی خوبصورت ہے 39 پیج پہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. یہ بھی بخاری کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سمندر کی جھاگ کے چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، ورنہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ڈھیر بن کے جلا ڈالتے ہیں، یعنی زیادہ ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں. بڑا گناہ تو ایک ہی بڑا نا، لیکن چھوٹے چھوٹے مل کے اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمندر کی جھاگ والی بات آتی تو میرے سامنے وہی ایک پکچر آ جاتی ہے کہ چھوٹے 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 گناہ ڈھیر لگ گیا ان کا، جن کو ہم نے حقیر سمجھا وہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی بن گئے. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی حمد و ثنا. پھر آپ دیکھیں تسبیح جو ہے یہ کتنی بہترین چیز ہے. لیکن مشکل پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ عمل بہت چھوٹا لگتا ہے اور آپ کہتے لو یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں آرام سے ہی کر سکتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا. اصل مشکل پابندی ہے، روزانہ کرنا. صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے. کتابیں آپ کے پاس ہیں، کتنے لوگ اب تک کرتے ہیں؟ کتابیں تو سب کے پاس، لیکن فیو ہینڈز ہیں، سارے نہیں ہیں. 100% نہیں کر رہے آپ لوگ. کتنا آسان عمل ہے لیکن 100% نہیں ہو رہا. میں چاہتی ہوں کہ یہ عمل آپ سب میں ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ ایک دن بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 دفعہ گنے تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو 24 گھنٹوں میں 2-3 منٹ نہیں اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا حل نکالا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں اپنے پڑھانے کی جگہ پر جانے کے لیے، آفس جانے کے لیے، تو میں بیٹھتے ہی ایک اور کام کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے نا سواری پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو عام طور پر میں گھر سے نکلتے ہی سبحان الذی سخر لنا اور وہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور جو ہی گاڑی قبلے کی طرف مڑتی ہے تو میں اللہ اکبر کر کے 2 نفل شروع کر دیتی. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جاتی کیونکہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اوپر اتنے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں کہ نفل پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. تو ایسے اوقات کو انسان استعمال کر سکتا ہے. اللہ ہی کہ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں پھر تو نہیں ہو سکتا نا، پھر تو مشکل ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی ہیں تو جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کے آرام سے نیچے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ہی نفل ختم ہوتے ہیں تو میں تسبیح لے کے یہ تسبیح پوری کر لیتی ہوں. بعض اوقات اتنی دیر میں وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں اترنا ہوتا ہے تو میں اس وقت تک اپنے کمرے میں نہیں داخل ہوتی جب تک میری تسبیح ختم نہ ہو جائے. تو اس طرح سفر جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا گزر جاتا ہے اور وہ دن کا ایک وظیفہ ہو جاتا ہے. عمل کب چھوٹتا ہے؟ جب سفر میں، یعنی اس طرح کے سفر میں ہوتی ہوں کہ ابھی اس وقت یہاں ہو اور ابھی وہاں ہو اور ابھی کوئی آ گیا اور ابھی فون آ گیا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر میں بیچ بیچ میں پڑھتی رہتی ہوں مگر وہ جو ایک پابندی ہوتی ہے وہ چھوٹتی ہے. تو آپ لوگ اس وقت اس سال میں اپنی عادت کچھ اس طرح بنا لیں کہ مثلاً آپ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں. آپ گھر سے نکلیں اس وقت، یا اگر آپ ہاسٹل کے اوپر سے آ رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں. اترتے ہوئے سیڑھیاں تو ویسے ہی سبحان اللہ پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم کے اپنی تسبیح پوری کر لیں. یا یہ کہ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں اور ابھی لوگ آ رہے ہیں یا آپ رک کے چل رہے ہیں تو اس وقت میں پورا کر لیں. لیکن جب تک آپ اس عمل کو کسی چیز سے گرا نہیں لگائیں گے نا تو آپ کی پابندی نہیں ہوگی، اور اگر پابندی نہیں ہوگی تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ سوچیں کہ یہ کام تو میں روز ہی کرتی ہوں، مثلا آپ گھر میں روز برتن دھوتے ہیں تو آپ اس میں ٹائم دیکھ لیں 2-3 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی گنے تو 100 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کیا نقصان ہے. یعنی ایک دن آپ بیٹھ کے ٹائمنگ کر لیں، پھر تسبیح نہ بھی اٹھائیں تو اتنے ٹائم تک آپ وہ تسبیح پڑھ کے بھی اس ثواب کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ جو پچھلا ہے یہ تو بہت ہی مختصر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن یہ ذرا سا اس سے طویل ہے، تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکے تو کم از کم آدھا والا ضرور کر لیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے نا کہ میزان میں بہت بھاری ہے، تو یہ اس اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اسی طرح ذکر میں ایک اور بڑی ہی بہترین چیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، یا ہم مستقل مزاجی اختیار نہیں کر سکتے، یا ہم بھولتے بہت ہیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتب لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا۔ اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر کوئی شخص عمل نہیں لائے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ اور اگین پھر وہی بات ہے کہ کس کے پاس وقت ہے کہ 100 دفعہ یہ پڑھے؟ وقت ہوتا ہے، ہم استعمال نہیں کرنا جانتے، ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے، ہم اس کو مقرر نہیں کرتے۔ یعنی کتنی مفید چیز ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی عادت بنا لیں تو ایک نہیں کئی فائدے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، کچھ تو فضائل اعمال کی حدیثیں بہت ضعیف ہوتی ہیں، بڑے بڑے فائدے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ حدیثیں اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، یعنی یقینی بات ہے، آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، نمبر 2 100 نیکیوں کا لکھا جانا، پھر نمبر 3 100 برائیوں کا مٹنا، اور نمبر 4 صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے حفاظت، اور شیطان کی اکساہٹیں، وسوسے، اس کا بھلوانا، جو بھی کچھ شیطان دشمنی میں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، ڈرانا، خوف دلانا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی آپ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ تو ایک اسائنمنٹ ان کو دے دیں کسی وقت، قرآن کو ذرا دوبارہ سے پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یعنی شیطان کیا کیا کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، انسانی الشیطان بھلواتا ہے، پھر اسی طرح ینزغ بینکم فساد ڈلواتا ہے، یعنی اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں۔ شاید شیطان کے ہتھ کنڈوں میں کچھ چیزوں کا ذکر بھی ہو، مجھے نہیں اب یاد کیونکہ 5 سال ہو گئے اس لیکچر کو۔ تو اینی ہاؤ، اب شیطان کے جتنے بھی وار ہیں ان سارے واروں سے یہ کلمہ آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ یعنی آپ کے اندر ایک ایمان کی ایسی طاقت ہوگی شیطان آپ کے اوپر آ نہیں سکتا۔ اور یہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان کو جن چمٹے میں اور معلوم نہیں کون کون ان کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے، ان سب کو بھی اس سے خلاصی ہو سکتی ہے۔ یعنی جو اس قسم کی گفتگو فرمائے ان کو بھی یہ نسخہ بتایا کریں کہ آپ یہ عمل کریں اور پھر بتائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اچھا جناب، اگر یہ 100 دفعہ نہ کہہ سکیں تو کم از کم 10 دفعہ کہہ لیا کریں، کیونکہ 45 پیج پر آخر میں یہ حدیث دیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرار کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے۔ یعنی اس کا صرف اتنا فائدہ ہے اگر 10 دفعہ پڑھے، لیکن اگر آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو پابند کر سکیں، اور اس ایج میں تو آپ کے اوپر کوئی بہت بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں، گھر جاتے وقت واپسی پہ اگر آپ یہ باندھ لیں، ایک تسبیح کر لیں، آتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ ہی کر لیں اور جاتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ کی کر لیں، اور اگر ایک دن آپ ٹائمنگ کر لیں، مثلاً آپ خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں
تو آپ کو پتا ہوگا اتنے منٹ میں گھر آتا ہے اور اتنے منٹ میں پڑھ کے یہ کلمہ 100 دفعہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا۔ اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اب آپ دیکھیں کتنی آپشنز آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ ایک کام کر لیں، وہ نہیں کر سکے دوسرا کر لیں، وہ نہیں کر سکے تیسرا کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں۔ خوش قسمت ہے وہ جن کو یہ سب کرنے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ یہ توفیق کی بات ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ ٹائم مینج کرنا خود سیکھیں، کیونکہ ذکر جو ہے وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تینوں حالتوں میں کیا جا سکتا ہے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کرتے ہوئے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ کو باندھنے کی اور پابندی کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بھی میں نے خود دیکھا تھا 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیحات پڑھنے میں، اور ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ کے جیسے آپ تھوڑا سا تھک جاتے ہیں نا، تو بیٹھ کے جب تسبیح کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک طرح سے آرام بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ یعنی نماز کے بعد فرض نماز آپ نے اچھی سے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں جیسے آپ یو فیل ٹائرڈ اے لٹل بٹ، یعنی فزیکلی، تو آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، تو پھر دعا کر لیں، تو اس سے آپ کو اور زیادہ اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیثیں جو ہیں یہ مزید بھی موجود ہیں، یہ آپ کے خود پڑھنے کے لیے میں نے چھوڑ دی ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر رات کے وقت سوتے وقت اگر یہ تسبیحات پڑھی جائیں، خصوصاً تھکاوٹ کے بعد، آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ تسبیح پڑھنا شروع کریں، پوری ہونے سے پہلے ہی سو جائیں گے۔ میں نے اکثر ہی تجربہ کیا، ایسا سکون آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کتنی پڑھی گئی اور کتنی نہیں۔ حضرت فاطمہ سے متعلق یہ حدیث ہے، ان کو تسبیحات فاطمہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پہ نشان پڑ گیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو۔ آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہو۔ جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پہ جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ۔ یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا، یعنی کوئی خدمتگار تمہیں دبائے بیٹھ کے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہ تسبیحات پڑھ کر سو جاؤ۔ اچھا، اس میں 2-3 اور باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر والدین سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، یعنی والدین سے سوال میں نہیں آتا، یعنی کسی اور سے جیسے آپ سوال کرتے تو معیوب ہے نا، لیکن والدین کے پاس جا کر اپنی حاجت آپ رکھ سکتے ہیں، پیغام بھی بھیج سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب بھی ہمارے یہاں بیٹیاں عام طور پر کچھ مشکل آتی ہے تو پیرنٹس کے پاس ہی جاتی ہیں، تو اس کا بھی جواز ہے یہاں، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کیوں آئی تھی اور کیوں پوچھا اور یہ منع ہے، نہیں، یہ شدت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل سوچا۔ اچھا، پھر یہ کہ جب آپ تشریف لائے تو وہ دونوں اٹھنے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بڑے کو دیکھ کر ادھر ہی مزے سے بیٹھے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ اٹھ کر ویلکم کرنا چاہیے، خصوصاً جب آپ کے گھر میں کوئی آیا ہو، الا ہی کہ آپ بیمار ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو معذوری میں آتی ہو۔ ادروائز کوئی بزرگ گھر میں آئے خاص طور پر تو اٹھ کے ملنا چاہیے اس کو۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ چونکہ وہ لیٹ چکے تھے، رات کا وقت تھا، تھکاوٹ کا، سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھنے سے روک دیا کہ نہیں، تم نہیں اٹھو، لیٹے رہو، جہاں ہو وہیں رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ اچھا، دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ نے اپنی ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، جبھی آپ کا پاؤں حضرت علی کے سینے تک جا کے لگا نا۔ اور مدینہ میں بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، مکہ میں اتنی نہیں ہوتی لیکن مدینہ میں ہوتی ہے، تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمتگار سے بڑھ کر ہو، اور تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ کس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی ہماری جسمانی تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، ثواب کا ثواب اور سکون کا سکون۔ اور آپ فرمائیے، بالکل، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں کورس کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی بات بتائیں،
تو اچھی باتوں میں یہ ایک نسخہ کوئی آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان سے پوچھ لیا کریں آپ کام کر کے تھک تو نہیں جاتے یا بیکار رہ کے تھک تو نہیں جاتے؟ یہ کچھ لوگ کام کر کے تھکتے اور کچھ بیکار رہ کے بھی تھکتے ہیں۔ جو لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، اوتھینٹک مسنون بہترین وظیفے ہیں۔ ایسا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عام طور پہ سفر میں ہی ذکر سکھایا ہے۔ مثلاً ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اس وقت میرے بیٹے کی عمر رکھا 3 سال تھی شاید۔ اب 3 سال کے بچے کو آپ کس طرح سکھائیں؟ تو میں نے یوسف اسلام کی وہ جو پوئم ہے نا، اللہم صلی علی محمد والی، جو ہے تو بائی روڈ کافی سفر ہم کر رہے تھے تو میں نے مسلسل وہ کیسٹ پلے رکھی۔ اچھا اس میں سن کے درود شریف یاد کر لیا اس میں سے۔ اب کیا ہوا کہ جب ہم مدینہ میں گئے تو مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ پروفٹ کی ماسک ہے اور اس میں آپ کی قبر بھی ہے اور ایسے اور ویسے سب کہانی سنا دی۔ اور پھر اس میں پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں وہ جو گاڑی میں سنا تھا نا۔ اچھا یقین کریں کہ جو دروازے سے وہ میری انگلی پکڑ کے انٹر ہوا، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچے وہ درود شریف پڑھتا گیا کیونکہ وہ سن کے اس کے کانوں کو اتنا لگ چکا تھا کہ اس کو پڑھانے میں بار بار کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ہاں تو اسی طرح اگر آپ اس طرح کی کیسٹس پلے کر کے تسبیحات یا دعائیں، اب دعاؤں کی مزید کیسٹس بھی آئی ہیں جس میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے شاید یہاں اسٹال پہ اویلیبل بھی ہوں گی، نہیں تو کراچی سے منگوا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں سفر کے دوران اگر بچوں کو سنوا دی جائیں یا گھر میں لگا دے، صبح چند دفعہ بھی سنیں گے تو وہ جو صبح میں سنا ہوتا ہے نا وہ سارا دن منہ پہ دہرائی آتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی تسبیحاں یا کوئی اس طرح کی بیگ میں رکھتی تھی۔ بچے جب چھوٹے تو سفر کرتے تھے تو تھوڑی دیر میں ہی پوچھنے لگتے ہیں کب آئے گا، لاہور کب آئے گا، فلانی جگہ کب آئے گی۔ ابھی چڑھے نہیں اور سوال شروع ہو گیا۔ بڑی پھر مشکل ہوتی ہے نا روک کے رکھنا۔ تو میں کہتے تھے چلو ہم یہ پڑھیں گے نا اتنا ثواب ہو جائے گا، چلو یہ شروع کرتے ہیں، اور شروع کر دیتے تھے۔ اچھا تم اتنی دفعہ یہ کر لو، جب یہ انگلیوں کا ختم ہو جائے گی اتنی دفعہ، اچھا اتنی دفعہ کر، پھر خود شروع ہو جاتے، پھر تھوڑا ستایا پھر شروع ہو گئے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر عادت بھی ہو جاتی ہے۔ جو یہ بچے گاڑی میں بیٹھیں گے ان کو عادت ہو جائے گی کہ اب یہ ذکر کا ٹائم آ گیا ہے۔ اچھا پھر میں نے کسی کا پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب سفر کرتے تھے، بہت پہلے کسی بزرگ کا واقعہ تھا کہ وہ انہیں کہتے تھے اچھا وہ درخت جب تک آتا ہے نا تو تم سبحان اللہ پڑھ لو، اچھا وہ فلانی جگہ وہ عمارت جب تک آتی ہے تو تم یہ دعا پڑھ لو، جب تک یعنی کہ بہلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں ذکر کرو، اس سے نہیں ہوتا۔ اس میں کہ چلو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ بچے بعض اوقات کچھ چیزوں کو مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ، تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ کا عنصر شامل ہو، یہ یاد رکھیے کہ دین کے نام پر جھوٹ بولنا قطعاً جائز نہیں۔ بعض مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں سے چیز چھپا کہتی چڑیا لے گئی، یہ غلط ہے۔ کہاں چڑیا لے جا سکتی ہے؟ کتنا کامن جھوٹ ہے یہ۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں، چیز چھپا کے کہا کوکو لے گئی، وہی تو آج تک سمجھے کوکو ہوتی کون ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹے بہلاوے بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں تو صاف کہتی چھپا دی، جو کیا وہ بتا دیں، وہ مان جاتے ہیں، پھر نہیں بھی مانے تو نہ صحیح، لیکن جھوٹ کا سہارا لے کے نہیں۔ تو اسی طرح اگر ان کو اوتھینٹک آپ کے پاس اس کا ثواب ہے وہ بتائیں، آخرت کا بتائیں، جنت کا بتائیں۔ اور میں تو ہوتا کہ جب بچوں کو نہلاتی تھی نا تو نہلاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے بہت میل اترتی نا، بچے مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو ساتھ ساتھ جیسے نماز کی عادت یا کچھ جیسے اب نماز پڑھتے نا اسی طرح میل اترتی ہے۔ یہ کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے۔ ماں سب سے بہترین معلم ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو نیچرل وے میں سکھائے۔ یعنی بچوں کو سکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب ہی لے کے بیٹھے اور ان کو تقریر کریں، نہیں، چلتے پھرتے اچھا اب یہ کیا کریں گے، یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، بہلاتے کھلاتے پلاتے ادھر ادھر۔ اچھا ایک یاد رکھے بات، عام طور پر بچے ماں کے سامنے شو نہیں کرتے کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کی بات مان رہے ہیں، معلوم نہیں انہیں انا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ریزسٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کی بات سن رہے، یا اس طرح پوز کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے توجہ نہیں دی آپ کی بات پر، لیکن جب آپ نہیں ہوتے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو بچوں کو سکھاتے اور بتاتے وقت، اور فوراً رزلٹ ایکسپیکٹ نہ کریں، آج نہیں تو کل سے، کل نہیں تو پرسوں سے۔ اور ایک بات اگر آپ نہ بھولیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے، اور وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جو کام نہیں ہو رہا اللہ سے مدد مانگے۔ جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی اور اللہ سے مضبوط تعلق ہو گیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے کہا کہ کیا یہ بک انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے، کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس کو اردو میں نہیں پڑھ سکتے؟ کی جا سکتی ہے، اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بریف ایک پمفلٹ کی شکل دی جا سکتی ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں جو آپ اسٹوڈنٹس سے ریلیونٹ ہے ان کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کر سکے تو میں اس کو گائیڈ کر سکتی ہوں، پھر آپ یہاں پر اس کو چھپوا بھی سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس کی فوٹو کاپی کر کے جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کو دے بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کتاب اگرچہ بہت اچھی ہے تو جو کرنے کے کام ہے ان کی الگ ایک لسٹ بن جائے۔ میرا نہیں خیال اس کتاب میں الگ اس طرح کی لسٹ بنی ہوئی ہو
کہ کرنا کیا کیا چاہیے. لسٹ آف کانٹینٹس ہوتا ہے نا بعض اوقات, یہ شروع میں دیے ہوئے لسٹ آف کانٹینٹس, لیکن اس طریقے پر نہیں جس سے آپ کو جلدی بات سمجھ میں آئے. مثلاً جن چیزوں کی آپ کو عادت ڈالنی ہو, آپ کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے, اس میں آپ اپنے لیے نصیحتیں لکھا کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے, اس چیز کی عادت ڈالنی ہے. یعنی کرنے کے کام کے نام سے ایک ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جس میں آپ صرف یہ نہیں کہ کرنے کے کاموں میں دوپٹہ رنگوانا ہے اور فلاں کپڑے کو لیس لگوانی ہے, یہ نہیں ہے کرنے کے کام صرف, بلکہ کرنے کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ اس تسبیح کی عادت ڈالنی ہے, فلاں چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یعنی نیکیوں میں بھی سبقت لے جانے کے لیے کرنے کے کاموں کا کچھ نہ کچھ آپ ایک حصہ بنا کے رکھے. میں عموماً 3 طرح کے کام لکھتی ہوں. ایک تو روزانہ کے جو کام ہوتے ہیں الوداع کے یا جو بھی زندگی میں, ایک صحت سے متعلق کوئی بھی ٹپ کہیں سے مل جائے یا کوئی بات کہ فلاں چیز یوں فائدہ دیتی ہے تو وہ الگ لکھ لیتی ہوں. یعنی وہ کرنے کے کام الگ ہیں, یعنی اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے. اور تیسرے روحانی یا نیکی کے کوئی کام کی جو توفیق ہو تو اس کے لیے اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیتی ہوں کہ یہ میرے کرنے کے کاموں میں سے. تو اس میں جب کوئی بات نہیں پتہ چلی تو اس لسٹ میں ایڈ کر لی. ٹھیک ہے, تو اس طرح انشاءاللہ العزیز کچھ عرصے تک وہ اگر آپ اپنی لسٹ پڑھتے رہے تو آپ کو پھر عادت پڑ جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کو پھر لکھی بھی نہیں آپ کے اپنے عمل کی لسٹ میں شامل ہو جائیں. پھر بھی یہ ہوتا ہے, پتہ ہے کیا, میرے ساتھ تو بہت مشکل یہ ہے کہ مجھے ٹریول بہت کرنا پڑتا ہے, ایک جگہ کہیں ہوتی نہیں تو روٹین نہیں بن پاتی چیزوں کی. بناتی ہوں جب تک وہاں ہوتی ہوں ٹھیک رہتا ہے, جب ٹریول کرتی ہوں, اب 10 دن کے لیے میں اپنے مقام سے نکلی ہوں, 10 دن کے بعد لوٹوں گی تو مجھے ساری چیزوں کا پھر ریمائنڈر چاہیے کہ میں کیا کیا کرتی تھی اور کون سی چیز میری سفر میں چھٹ گئی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کی پابندی کرتا ہے تو بیماری اور سفر کی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ ایسے ہی پورا پورا لکھ دیتے ہیں وہ عمل. تو اس لحاظ سے مجھے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر میں سفر میں کوئی چھوٹ بھی گیا تو وہ لکھا تو جا رہا ہے, اگر گھر میں پابندی ہے اس چیز کی. لیکن ساتھ ہی یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ دوبارہ گھر پہنچے تو پھر سفر کا تو وہ بونس ختم ہو گیا, اب تو آپ کو پھر سے وہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ کو دوبارہ اپنی لسٹ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک اپنی ڈائری اس طرح کی ضرور بنا چھوڑیں کہ جو آپ نے اس قرآن پڑھنے کے سال میں یا ویسے بھی زندگی میں اچھی عادتوں کے اپنے ساتھ عہد کیے ہیں ان کو آپ کہیں نہ کہیں جوٹ ڈاؤن کر لیں اور وقتاً فوقتاً اپنا دوبارہ جائزہ لیں کہ کہیں یہ عادت چھوٹ تو نہیں گئی مجھ سے, اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو پھر دوبارہ اپنی عادت میں ڈال لیں. ٹھیک, کسی نے کہا جو ذکر دن میں 100 مرتبہ کرنے کو کہا گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں لگاتار 100 مرتبہ کیا جائے یا وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے. وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے ایک کام شروع کیا, سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ میں جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں, میں نے شروع کیا ذکر, اتنے میں ٹیلی فون آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ٹیلی فون کیا تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ پوچھے مجھ سے تو میرا بہت ثواب جمع ہو جائے. کہتے ہیں نا دال علی الخیر کفائلہ, نیکی کا رستہ بتانے والا جو ہے وہ ایسا ہی جیسا کرنے والا. تو اس لیے عام طور پر میں ٹیلی فون کال سے گھبراتی نہیں ہوں, اگر میرے پاس وقت نہ ہو, جیسے اب کلاس میں بیٹھے ہیں تو اب تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتی نا, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم میں لوگوں کے سوالوں کے یا مسئلے مسائل کے جواب دے دوں. لیکن جب مصروفیت ہے تو پھر مصروفیت ہے, پھر نہیں بھی جواب دے سکتی. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ میں وہ تصویر روک کے پھر کیا کرتی ہوں, سوال کا جواب دیتی ہوں. اور اب کیا ہے کہ وہ کٹ گیا, بریک آ گئی. اب دوبارہ جب آپ ریزیوم کریں گے تو وقفہ تو آ گیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ آپ 5-10 منٹ کے بعد بھی نہیں شروع کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ دوپہر میں پھر کریں, ہو سکتا ہے شام میں کریں. تو وقفہ پڑھنے سے حرج نہیں ہے اگر جان بوجھ کے نہ ٹال مٹول کی جائے. اور اگر جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذرا لمبی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں ایک اسٹریچ میں نکل رہا, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یا مختلف اوقات میں دن میں 2 دفعہ پہ بانٹ لیں, 4 دفعہ پہ 25-25 کر کے بانٹ لیں, جیسے بھی سہولت ہو. کسی لکھا کہ میری طبیعت بوجھ رہتی ہے, نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, دعا مانگنے کو بھی دل نہیں کرتا, ایک دم اٹھ جاتی ہوں, مشکلات زیادہ لگتی ہیں, خدا کے لیے بتائیں میں کیا کروں. اصل میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ فزیکلی آپ بیمار ہیں, کیونکہ یہ نارمل شخص کی کیفیت نہیں ہوتی. جو ایک نارمل ہیلدی شخص ہے وہ نماز کے وقت ایکٹیو ہوگا ضرور. یا تو آپ بیمار ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیک اپ مائنڈ کو ایسی پریشانی ہے کہ جو آپ کو بوجھل کیے ہوئے ہے. تو ایسے میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں اپنے لیے. جیسے آپ کو پتا ہے جب آذان ہوتی ہے تو اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یعنی وہ دعائیں یوں سیدھی جاتی ہیں. عام طور پر لوگ اذان سن کے بھی باتیں کیے چلے جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے اذان ہو رہی ہے, حالانکہ وہ اتنا غنیمت کا وقت ہے. تو شکر کیا کرے, سب کام چھوڑ کے خاموش ہو جایا کرے, اذان کا جواب دے کے اپنے لیے خوب دعا کیا کرے. جو بھی آپ کی مشکل ہے, اپنی اس مشکل کے لیے بھی, اور اگر کوئی اور مشکل اس کا سبب ہے, ایک ہوتا نا ظاہر سبب اور ایک ہوتا پیچھے.
تو بعض اوقات ہم ظاہری سبب کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا نماز میں دل لگے تو اس سے نہیں بات بنے گی. دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ ریزن کیا ہے جو آپ کے پیچھے ہے. اس کو ہٹائیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جیسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا, سر درد ہے تو اب سر درد کوئی بیماری تھوڑی ہے. ہو سکتا ہے آئی سائٹ خراب ہو یا آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو, تو وہ سر درد بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. سر درد کے پیچھے سبب ہوتا ہے کوئی. تو اگر آپ سبب نہیں دور کریں گے تو سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں سبب چھپا ہوا ہوتا ہے. اس سبب کو آپ نکالیں, اپنے آپ کو انالائز کریں کہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ. اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. ایک نارمل شخص تو ایسے نہیں ہوتا. تو ریزن جان کے اس کا علاج کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے, آپ کی پریشانی ہے یا کچھ, تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں قبولیت کے اوقات میں. تہجد کا وقت, سحری کا وقت جو ہے, اب رمضان آ رہا ہے تو آپ کو پورا مہینہ سحری کے وقت ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سارا سال اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں. تو آپ سحری کے وقت استغفار کریں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں بندوں سے بھی مدد لیں. کیسے؟ انیشیئر کریں, کسی کے ساتھ ڈسکس کریں, حل پوچھیں جو آپ کو صحیح ایڈوائس کر سکے. لیکن یہ عادت نہ بنا لیں, اس سے مسئلہ بیان کیا, اس سے کیا, اس سے کیا, اس سے کیا. جب ایک مسئلے کو بہت کثرت سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ نہ ہوتے ہوئے بھی بن جاتا ہے. یعنی بعض مسئلے نہیں ہوتے, لیکن ہم ان کا ذکر کر کر کے اس کو ایک ہوا بنا کے اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. اس عادت سے بھی پرہیز کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کسی انسان سے تھوڑا سپورٹ لیں گی کہ آپ کو وہ تھوڑا اس نماز کے وقت میں ساتھ ملا لے, اور انشاءاللہ کل جو ہم اگلی حدیث پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک سپورٹ ملے گی کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. اچھی مجلس سے بھی انسان کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے. اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے وقت تک مسلسل بیٹھے رہے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. جی بالکل یہی ہے. تو یہ کہتی ہیں کیا اٹھ کر کتابیں وغیرہ لے کر دوبارہ بیٹھے تو اس سے وہ ہوتا ہے کہ نہیں, تو پہلے ہی رکھ لیں. اچھا ایسا ہے, ہاسٹل کے حوالے سے صبح کے وقت جس طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے اس طرح کی مجھے نہیں آتی. ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے اٹھنے سے پہلے ہی تلاوت کر لیتے ہوں. میں اچھا گمان رکھتی ہوں آپ کے بارے میں, لیکن دعاؤں کی آوازیں تو مجھے آ رہی ہوتی ہیں صبح شام کی. لیکن جس طرح تلاوت قرآن کی آواز زیادہ دیر تک گونجنی چاہیے, مجھے نہیں پتا آپ روز کیا پڑھتے ہیں. پڑھتے ہوں گے ضرور. کیا پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں روز؟ ناظرہ کتنا پڑھتے ہیں روز؟ ہاں روزانہ اپنا ناظرہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں جو سال میں کم از کم ایک دفعہ ختم ہونا چاہیے؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ سب آدھا پارا پڑھتے ہیں. صرف تجوید کرتے ہیں. دیکھا نا, میں بھی کہتی تھی گڑبڑ کیا ہے. صرف تجوید از ناٹ تلاوت قرآن. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ دعاؤں میں اتنی دیر اونچی اونچی وہ تو پڑھتے رہتے ہیں, قرآن اونچا نہیں پڑھتے. وائے کہ ایک بندہ نہیں جس کے پاس عقل ہو. ہاں یہی تو میرا حسن ظن تھا. کہتے ہیں چھت پہ جا کر پڑھتے ہیں تاکہ آسمان تک جلدی پہنچے ان کی تلاوت. میں تجوید ٹائم کی بات نہیں کر رہی, میں ناظرہ قرآن پڑھنے کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ کی آپ کی روٹین اور عادت میں شامل ہونا چاہیے. جس طرح وہ فرما رہی ہیں آدھا پارا پڑھتے ہیں, بلند آواز سے تلاوت کی بات کر رہی ہوں جس سے پوری بلڈنگ گونج جائے. یہاں کوئی انسان رہتے ہیں, اللہ والے رہتے ہیں, وہ آوازیں مجھے نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو آوازوں سے پہچانتے تھے یہ کس کا گھر آ گیا اور یہ کس کا آ گیا. مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. بیٹھ کے میں نے آج دیکھا کوئی گروپ باتیں کر رہا تھا. کر تو اچھی رہے ہوں گے لیکن ہر وقت باتوں سے نہیں بات بنتی. اس وقت دیکھ کے مجھے سخت تکلیف ہوئی, پتہ نہیں کون تھے کون نہیں. میں نے تو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ میں کسی کو پہچانوں نا, کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں ایسا خیال نہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت ہی اچھا کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن وہ وقت گروپ ڈسکشن کا نہیں ہے اور نہ باتیں کرنے کا. وہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے. میں کہہ ہاسٹل والوں کو رہی ہوں, لیکن میری بات سب کے لیے. یہ مت سوچے کہ میں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا اور ان کے پیچھے پڑ جاتی ہوں. ہر دفعہ آتی ہوں, کبھی جھاڑو پہ بات اور کبھی کسی پہ کبھی کی. لیکن تربیت اسی چیز کا نام ہوتا ہے. پہلے تو میں ہاسٹل کے اندر رہتی ہوتی تھی نا, تو میں بہت کچھ اور بھی دیکھتی رہتی تھی, لیکن اب مجھے چانس کم ملتا ہے. کسی صاحبہ کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کوریڈور میں نکل کے بال کنگھی کر رہی ہیں. وہ سخت پریشانی ہے کہ دوسرے گھر میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو کیا بنے گا. ہم سب خواتین کے لیے یہ بات ہے, وہ صرف اس خاتون کے لیے نہیں ہے. اس پر بیٹھی ہوگی, کہیں سن رہی ہوگی, میں نے نہیں پہچانا وہ کون تھی. لیکن کیا گھر میں آپ بالکنی میں نکل کے بالوں کی کنگھی کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ صحن میں نکل کے یا برآمدے میں نکل کے, اور وہ بھی اوپر والے کسی حصے میں یا کسی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بال ٹھیک کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ کیا پتا راستے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو, کیا پتا کسی اور گھر کی کھڑکی سے کوئی مجھے جھانک رہا ہو. میں اتنی سستی ہوں کہ سب کے سامنے بال پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں. وائے کیوں مجھے دیکھیں؟ آپ کو اپنے آپ کی کوئی فکر نہیں؟ آپ کو اپنی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی؟ آپ کیوں ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوں؟
کہ آپ ان کو نظارہ کروائیں. مجھے پتا ہے میرے لفظ بہت سخت ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کہتی ہوں کہ عورت تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حسن ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور ہر ایک کو دکھائے. کیوں ہم اپنی نمائش کریں؟ تو ایسی جگہوں سے بھی پرہیز کریں کہ جہاں آپ کی نمائش ہونے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی اور آپ کو دیکھتا ہے تو گناہ کس پہ جائے گا؟ اس پہ کہ آپ پہ؟ اس پہ تو جائے گا اگر اس نے نئی نگاہ پھیری، لیکن اس سے زیادہ آپ پہ جائے گا کہ آپ سبب بنے. آپ نے فتنے کو دعوت دی. ہو سکتا ہے آپ بے سمجھی میں ہی کھڑے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، لیکن اگر اس اندھیرے میں مجھے کارنر سے نظر آ رہا ہے تو سامنے والی کھڑکی تو مجھ سے کم فاصلے پر ہے. کوئی چوکیدار جاگ رہا ہو، کوئی سڑک سے گزر رہا ہو، کوئی کہیں سے. میرا خیال ہے یہ معیوب عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں پتا وہ جو بھی تھا، وہ مت سوچے کہ میں ان کا کوئی عیب کھول رہی ہوں، لیکن میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں کہ یہ معیوب عمل ہے کہ ہم جہاں آدمی کھڑے ہوں وہاں کھڑے ہو جائیں کنگھی کرنے، یا جہاں سے پتا ہو ہمیں یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے وقت ہر ایک کو مناسب آواز سے قرآن اونچا پڑھنا چاہیے. اونچا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو ایک انرجی ملتی. قرآن شفا ہے، آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. یہ جو روحانی اور یہ بوجھل ہیں اور دل نماز میں نہیں لگتا، ان سب کا بھی علاج ہو جائے گا اسی میں. ٹھیک ہے؟ اور صبح کے وقت میں کوئی ڈسکشن گروپ نہ رکھا کریں. صبح کے وقت باتوں کا وقت نہیں ہوتا، وہ اتنا روحانی نورانی وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں اللہ سے زیادہ رابطہ رکھنا چاہیے ذکر کے ذریعے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا امتحان ہے آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پڑھیں آپ. اسی طرح آپ کو پتا کہ اس وقت ہمارے جسم میں میکسیمم ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. پورا انرجی کا وقت ہوتا ہے، پورا ایک قوت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو آپ اگر مطالعے میں گزارتے ہیں ویل اینڈ گڈ، پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں. لیکن بیسٹ کیا ہے کہ کم از کم 1 ربع قرآن. اگر 1 ربع بھی کریں گے 4 دن میں سے 12 ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ آرام سے سال میں پھر رمضان سے رمضان تک آپ کا روزانہ ایک سموتھ ناظرے کا جو ہے نا قرآن ختم ہو جائے گا، اگر بیچ میں سے چھٹیاں وٹیاں پیریڈز کی وہ سب نکال دیں. اور باقی یہ ہے کہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ کے بلند آواز سے چند دن تو پڑھیں سیکھنے کے لیے، لیکن باقی پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی اپنی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. کیوں؟ ساری زندگی آپ نے ہاسٹل تھوڑی رہنا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے آپ راگ لگائیں گے تو تب آپ، کیونکہ پھر عادت اس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو جو کام جیسے کرتے رہے نا اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر اس عادت سے نکلے تو ہم ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، پھر عادت نہیں رہتی ہماری. تو انڈیپینڈنٹ رہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ مت کریں. آپ کو اپنی عبادات میں، اپنے نفسیاتی مسائل میں، اپنی روحانی قوت میں سیلف موٹیویٹڈ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کسی کسی وقت انسان گھبرا جاتا ہے، دوسرے پہ بھی سہارا لے لیتا ہے، لیکن ہر وقت سہاروں کی تلاش میں نہ رہا کریں. اللہ کو اپنا سہارا بنائیں. جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا. بندے سب کمزور ہیں. تو کیا کہا ہے میں نے، کیا کرنا ہے سویرے؟ کم از کم 1 ربع. اگر آپ آدھا پارا بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. ٹیسٹ نہ ہو تو زیادہ پڑھ لیں، ٹیسٹ ہے تو آپ لیکن ربع سے کم پہ نہیں جائیں. قرآن کی روانی اتنی ہو جائے گی انشاءاللہ. 2 طرح کے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، کہ وہ جو ریگولر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور ایک اس کی عادت نہ رکھنے والے. دونوں کے قرآن کی قرات میں فرق ہوتا ہے. جو ریگولر نہیں کرتے وہ ضرور بھولتے ہیں قرآن پڑھتے وقت، زبر زیر کی غلطی کریں گے، کہیں جتنی مرضی کی تجوید سیکھ لیں. میں نے بہترین سے بہترین مقابلے کرنے والوں کو عام زندگی میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہوئے سنا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ کہ روز نہیں پڑھتے. جو روز پڑھتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن اس کو ایسے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی. اپنے دوستوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. ٹھیک ہے صبح کا مانتے سب اپنی جگہ. پھر ربع کے لیے کتنے منٹ لگیں گے؟ صبح ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹائم میں کتنے منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے ہاسٹل میں رہنے میں بہت سے کام اکٹھے کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہر کام اکٹھے نہ کیا کریں. ہر کام اکٹھے، ہر کام اکٹھے، ہر کام اکٹھے، انڈیویجول لائف بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. کچھ ٹائم انڈیویجول بھی ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے آپ کو سیلف خود پابندی کرا سکیں. یہ نہیں کہ آپ کے پیچھے ایک ڈنڈا لے کے لگے ہوئے ہیں، ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، ہر وقت بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ خود باشعور انسان ہیں، آپ کو بس ٹارگٹ دینا چاہیے بھی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ خود کر کے آئیں. میرے خیال ہے نہیں کرتے ہوں گے نا، پھر اسی لیے انہوں نے حل سوچا ہوگا کہ آپ کو اکٹھے ہی کر کے نظروں کے سامنے بٹھا کے پھر آپ سے کروایا جائے. تو آپ کیوں موقع دے کہ آپ کو ساتھ اس طرح کا سلوک ہو؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر لوگ تو خود ہی کرتے ہیں، سب کام کر لیتے ہیں، لیکن چند لوگ نہیں کرتے، تو ان کا کیا کیا جائے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟
سب کی ہے کہ نہیں؟ کنتم خیر امت، یہ تو اب سب نے پڑھ لیا ہے نا. تو یہ جو ذمہ داری ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یہ صرف وارڈن کی نہیں ہوتی، یہ صرف ماں کی نہیں ہوتی، یہ صرف بڑوں کی نہیں ہوتی، یہ سب کی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، رول نہیں فالو کر رہا ہے، یا کوئی توڑ رہا ہے یا کچھ، آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ جا کے وارڈن کو شکایت کریں جلدی جلدی، یا ٹیچر کو شکایت کریں؟ کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت پیچھے پڑ جائیں گے؟ 10 لوگ آ جائیں گے اس کو امر بالمعروف کرنے، کیا کریں گے؟ پہلے تو جائزہ لیں گے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ سمجھے بغیر ہاتھ مت ڈالے، ناکامی ہوگی. آبزرو کریں بات کیا ہے، کوئی شخص ایک کام کیوں نہیں کر رہا، چاہے آپ کا بچہ ہے، چاہے آپ کی کوئی دوست ہے، چاہے کوئی بھی ہے، پہلے خوب جائزہ لیں کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سمجھ کے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہمدردی کا مستحق ہے یا ڈانٹ کا مستحق ہے یا پھر کسی اور مدد کا مستحق ہے. کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کہ اس کو اس دلدل سے کھینچ کے باہر نکالا جائے. لا تعلق انسانوں کی طرح ہمیں نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. اگر آپ اس کلچر میں جیئیں گے، یہاں جیئیں یا کہیں اور، تو آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر جیئیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اولئک سیرحمهم اللہ اولئک هم المفلحون. ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے جو اس کلچر میں جیتے ہیں. کس کلچر میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، کہ لوگوں کو نیکی پہ لگانا، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پیار سے محبت سے کسی نہ کسی طرح ہر ایک اپنی نگاہ کھلی رکھے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ جلدی سے دوڑے اور اس کی شکایت کر کے آئے اور ایک لمبا سا خط لکھے فلاں لڑکی تو یہ اور یہ غلط کام کرتی. یہ نہیں طریقہ. طریقہ کیا ہے؟ اس کی مدد کریں. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. مری کا سفر کیسا گزرا؟ کیونکہ ہمیں مری جانے کا بہت شوق ہے. الحمدللہ بہت اچھا تھا، سوائے اس کے کہ جاتے ہوئے مسلسل طبیعت خراب رہی اور پھر بالکل بہت ہی ایک طرح سے ویکنس ہو گئی. لیکن الحمدللہ جاتے ہی کوئی درس نہیں تھا کہ میں مشکل میں پڑتی. رات کو کچھ آرام وغیرہ ہو گیا، لیکن صبح پھر جب میں نکلی درس جہاں تھا کوئی 15 منٹ کا راستہ تھا، وہاں جانے تک پھر خوب چکر ایک دفعہ آ گئے. لیکن الحمدللہ لڑکیوں نے اور ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے اور لوگوں نے اتنا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اتنی اچھی باتیں کی کہ سب تکلیفیں بھول گئیں اور الحمدللہ بہت اچھا رہا. یعنی سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. وہ سب سے زیادہ اچھی بات جو لگی وہ یہ کہ ان بچیوں کے اندر چمکتی آنکھیں، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا اور ان کا اچھا رسپونڈ کرنا، اور جو تاثرات تھے وہ بھی اچھے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا پچھلا ختم قرآن تھا، اس میں بھی میرا جانا ہوا تھا، میرا 2 سال پہلے تھا شاید. تو اس وقت ان کی ریکارڈنگ جو تھی وہ میں لے گئی تھی کراچی، پھر جا کے کیسٹ ریلیز کرائی تھی قرآن کی کرنیں مری کے کوثاروں پر. تو کل میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ دوسری کیسٹ کا نام رکھنا چاہیے قرآن کی کرنیں مری کے سبزہ زاروں پر یا وادیوں میں، کیونکہ اب وہ پہلے تو مخصوص جگہوں پر تھا، اب وہ نیچے بھی کھائیوں اور گہرائیوں میں بھی پہنچ گیا میسج، اور بھی ادھر ادھر. تو جو لڑکیاں کام کر رہی تھی تو میرا جی چاہ رہا تھا اس کا نمبر 2 بھی نکالا جائے. اور ایک بچی جو پچھلے سال بول رہی تھی اپنے تاثرات، وہ اس سال فوت ہو چکی تھی، تو اس کی کیسٹ پلے کی تھی ہم نے، وہ جو کچھ کہہ رہی تھی. اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اسی ہال میں، اسی سٹیج پر، اسی جگہ یہاں کھڑی تھی وہ بچی، اور آج وہ ہم میں موجود نہیں اور اس کی کیسٹ پلے ہو رہی ہے. اور جس طرح سے وہ قرآن کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ قرآن کے بغیر مر جاتی تو کیا ہوتا. تو یاسمین وغیرہ یہ بتا رہے تھے جو لوگ وین پہ آئے کہ وہ اس کی قبر کے پاس سے بھی گزر کے آئے، کیونکہ مین پوربند کی جو برانچ تعمیر ہے الحمدللہ الہدا کی، اس کے قریب ہی اس کا گھر تھا. اور آپ کو پتا مری میں کوئی ایک قبرستان نہیں بڑا ہوتا، لوگ اپنی اپنی زمین میں دفنا دیتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے جگہ رکھی ہوتی. تو بالکل برانچ کے قریب ہی اس کی قبر موجود ہے. یہ نہیں کہ ان کو مزار ادھر لا کے بنایا گیا، لیکن وہ اپنے طریقے کے مطابق جیسے دفناتے ہیں اپنے علاقے میں اسی طرح. تو سوچ رہی تھی کہ آج وہ مٹی کے اندر ہے، ہم بھی بہت جلد وہاں پہنچنے والے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکا ہے نا، ڈے 1 سے ہر روز ایک دن ختم ہو جاتا، مائنس ہو جاتا ہے. تو خیر وہ جب اس کی پلے کرائی گئی کیسٹ تو سب بچیاں بہت رو رہی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دنیا کیا مسافر لگایا، اور اس بیچ کی بھی ایک بچی کو بلڈ کینسر ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو گئی اس سے پہلے کہ اس کا کورس مکمل ہوتا. اور تنظیم اس کا نام تھا، پچھلے رمضان میں اس کی ڈیتھ. رمضان کے شروع میں ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم غریبوں کے لیے کھانا پکا کے تو بانٹیں گے، اور وہ چند دن آئی کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی. پھر اس کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی اور اسی رمضان میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب نے بھی جانا، لیکن ہم بھی سوچے کہ ہماری کیا تیاری اور ہم کس طرح اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، کیونکہ موت کسی کا بھی انتظار نہیں کرے گی. کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سب کے لیے آنا ہے اس نے.
تو ہم سب کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے اور انتظار زیادہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ پھر کر لیں گے۔ صبر اور حلم میں کیا فرق ہے؟ صبر تو وسیع ٹرم ہے، حلم آہستگی اور رک جانا اور بردباری اور کسی کی بات کو برداشت کر جانا اس معنی میں آتا ہے، یہ مشقت کو اپنے اوپر لے لینا۔ حلم کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بردباری۔ برد کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو، یعنی بوجھ اٹھا لینا، یعنی کوئی ذمہ داری یا بوجھ یا کوئی بھی چیز اٹھا کر یعنی اس کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا اس مشکل کو۔ کیا شیطان اور نفس الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی ہاں، شیطان اور نفس الگ چیزیں ہیں، دو الگ اینٹیز ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا سب نے ایک، اور وعدہ خلافی ہو رہی ہے کہ جلد بازی سے نجات کے لیے کیا تجویز آپ نے سوچی؟ انہوں نے لکھا ہے 2 طریقے اپنانے کی کوشش کی۔ کہتی اگر میں چل رہی ہوں اور کوئی بات کرنا چاہے تو مناسب جگہ پر رک کر توجہ سے بات سنتی ہوں۔ اگر مجھ پر کوئی مشکل آئی یا کوئی غصہ کرے تو اس کے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو ری ایکشن سے روک لیتی ہوں۔ بہت اچھا ہے۔ ہاں، کوئی اور بتائے کہ کیا سوچا آپ نے جلد بازی سے رکنے کا طریقہ، یا سوچا ہی نہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام کرنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو بڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، تو پھر آخری مومنٹ پہ جب کرتے ہیں تو تیز کرتے ہیں، یعنی کہ تعویل سے اور ڈھیل سے کام نہ لے، وقت پر کام کرنے کی کوشش کرے، اس سے بھی ٹھہراؤ آئے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر لیں اور اس کے اندر اس کو کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اگلے کام کے لیے بھی صحیح وقت مل جائے گا۔ عام طور پہ نماز کے بعد جلدی اٹھنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ کام یاد آتے ہیں نا نماز میں عام طور پہ زیادہ، تو پھر اگر انسان اس وقت اپنے آپ کو تھوڑی دیر روک لے تو اس سے بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کسی نے چھوٹا سا ایکسپیرینس لکھا ہے، کہتی ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو ان کی 6 سال کی بیٹی نے مجھے اور میری والدہ کو سلام نہ کیا۔ اس کی بڑی بہن نے اسے کان سے پکڑا اور کہا سلام کرو۔ میرے ذہن میں آیا جب اس بچی کو سلام کا شعور ہی نہیں تو اس کا کیا قصور۔ میں نے گھر آ کر بہت سوچا، پھر آخر میں نے ان کی مدر کو کال کیا، بات کی کہ اگر آپ کو واقعی دلچسپی ہے کہ بچے کچھ دین پہ عمل کریں اور جانیں تو سنڈے کے دن صرف 1 گھنٹہ مجھے دے دیں۔ میں نے 2-3 فیملیز کو کال کیا اور آخر 10 بچے اکٹھے ہو گئے۔ اب آنے والے سنڈے کو میری پہلی کلاس ہے جس میں ان کو دین کی باتیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کراؤں۔ وہ بچے بھی خوش ہیں، تو ہمیں کسی بھی نیک کام کے انتظار میں دیر نہیں کرنا چاہیے کہ ڈپلومہ ملے گا تو کریں گے۔ آپ بھی بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو آپ بہت زیادہ بوجھل نہ کیجیے گا بڑی باتوں سے، کہانیوں سے شروع کریں، اور کہانیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں۔ قصص القرآن بہت زبردست طریقہ ہے بچوں کی اصلاح کا، کیونکہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ بچوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، اور اسی سٹوری میں آپ ان کے کردار کو واضح کر کے عمل کی طرف لے جا سکتے ہیں انہیں، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا سکتے ہیں انہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ I don't know how but hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has brought a dramatic change in my personality. I have become more patient, calm and peaceful. ایڈوانس کورس میں آج کل میرا خیال ہے صحیح بخاری چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دفعہ میں نے جو رمضان پروگرام ریکارڈ کرایا ان کی تھیم ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اس آیت کو میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں میرے خیال ہے کم از کم 100 دفعہ سنا ہوگا، یعنی گنتی میں کمی بیشی ہو سکتی، زیادہ بھی ہو سکتا اور کم بھی، لیکن بہت زیادہ سنا میں نے اسی آیت کو ریپیٹڈلی۔ اب جب اس بات پر آتی تھی میں کہ یتلو علیہم آیاتہ فائن ہو رہا ہے، یعلمہم الکتاب ہو رہا ہے، الحکمت نہیں ہو رہا، اس درجے کا نہیں ہو رہا، تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ مجھے یعنی قرآن پاک تو میں نے کافی سال پڑھایا، لیکن کچھ وقت اب مزید مجھے حدیث پڑھانے میں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو جیسے کتاب کی تعلیم ہے، اسی طرح حکمت کی تعلیم ضروری ہے، اور یہ حکمت، یہ وزڈم کی باتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، اور اسی لیے وہ جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب، آج کل کراچی میں وہ کتاب پڑھا رہی ہوں میں، ابھی پوری تو نہیں ہوئی لیکن بہت کم ابھی پڑھایا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں ایک ہی حدیث پڑھا پاتی، اور اس میں یزکیہم کا بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن مجھے واقعی جس چیز کی شدت سے کمی ہوئی وہ حکمت کی تعلیم تھی۔ آپ کے کورس میں جس کا پورشن بہت کم ہے، اور اس کے لیے ایڈوانس کورس میں آتا ہے ایک بڑا پورشن، لیکن کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایسا سلیبس تیار ہو جائے جو آپ کو اس ڈپلومہ کورس میں قرآن کے ساتھ ساتھ الگ طور پر ان ڈیٹیل تھوڑا وزڈم لٹریچر بھی دیا جائے۔ تھرو آؤٹ ہسٹری مختلف طریقوں پر مختلف جو اسکالرز اور فلاسفرز اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی حکمت کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزڈم، ایک بات میں، ایک چیز میں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ استاد موجود ہو جو آپ کو اس کے پہلوؤں کو کھول کے بتائے، ورنہ حدیث انسان پڑھ لیتا ہے، خود بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن
اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. میں آپ کو یہ آیت سناتی ہے ذرا 2-4 دفعہ تو آپ خود فیل کرتے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور کتنی خوبصورت ہے یہ آیت. تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حدیث سے جو حکمت اور جو پیشنس اور جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی خاص چیز ہے.